جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ اپنی والدہ کے ہمراہ بنو عدی بن نجار میں اپنے دادا کے ننیال کو ملنے کے لیے گئے۔ ان کے دادا کا ننیال یعنی بنو ہاشم کا سسرال اور شیبہ یعنی عبد المطلب کا ننیال۔ لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ وہیں پر اس سفر کے دوران میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں پر ہی دفن کر دیا گیا۔ اس سفر میں چونکہ حضرت ایمن جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ تھی، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس سفر کے بعد آپ کو لے کر حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور جب کبھی بھی بنو عدی بن نجار سے ہوا کرتا تھا تو وہ اس وقت کو بہت یاد کرتے تھے کہ اور وہ سب سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ میں نے یہاں پہ اپنی والدہ کے ساتھ قیام ٹھہرا تھا اور میں بنو عدی بن نجار کے تالاب میں تیرا بھی کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے حقیقی چچا حضرت حضرت ابو طالب نے لیا۔ حضرت ابو طالب حضرت علی کے حقیقی والد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی بھی تھے، جنہوں نے کہ یہ فرض بہت ہی بخوبی ادا کیا اور اپنی تمام بیٹیوں اور بیٹوں پر ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت ابو طالب کی درخواست پر جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، جن کی دعا کے فوراً بعد جو ہے ابر رحمت جاری ہوا جایا کرتی تھی اور وہ ہر طرف بارش کے منظر دکھائی دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے آپ کی دعا فوراً قبول کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عساکر یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ میں آیا اور اہل مکہ میں قحط تھا اور اہل مکہ شدید قحط میں مبتلا تھے۔ ایک بولا لات و عزا کے پاس چلو، دوسرا بولا منات کے پاس چلو۔ تو یہ سن کر ایک درمیان میں بیٹھے بوڑھے بزرگ نے کہا کہ تم دونوں حضرت ابراہیم و اسماعیل کے واقعہ کے علاقے میں موجود ہو کر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ دونوں بولے کہ تم کہیں ابو طالب کی بات تو نہیں کر رہے؟ اس بزرگ نے کہا ہاں چلو میں تم لوگوں کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ سب مل کر حضرت ابو طالب کے دروازے پر آئے اور ان سے درخواست کی کہ اے ابو طالب بارش مانگ۔ جب حضرت ابو طالب نے ان کی یہ درخواست سنی تو انہوں نے ان کو انتظار کا کہا اور اندر سے ایک بچے کو لے کر آئے جو کہ باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کو باہر لے کر لا کر انہوں نے کہا کہ اے فرزند چل می مانگ۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کرنے والے انداز سے اپنی انگلی آسمان کی طرف کی پھر کیا تھا۔ ان کی انگلی کا اشارہ ہونے کی دیر تھی کہ ہر طرف بادل ہی بادل آ گئے اور پل بھر میں بارش کا سمندر بہہ نکلا، حتیٰ کہ تمام تر جنگل جو تھے وہ پانی سے تر ہو گئے، ندیاں پانی سے بھر گئیں، ہر طرف جل تھل ہو گیا اور ہر طرف سبزہ مزید پہلے سے بھی زیادہ مہکنے لگا۔ اس بارے میں ابو طالب اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ یتیموں کے ملجوا و ماروا، رنڈوں اور درویشوں کے نگہبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو حسب معمول ایک بار حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے ملک شام کو سفر کی تیاری کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے اور ضد کرنے لگے کہ ان کو بھی ساتھ جانا ہے۔ چنانچہ حضرت طالب نے ان کو انکار نہ کیا اور ان کو بھی اپنے ساتھ کر لیا اور سفر شروع ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں پہ بحر راہب نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور حضرت ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو بحر راہب نے کہا یہ سارے جہاں کا سردار ہے، یہ سارے جہاں کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ اور فرشتوں نے پوچھا تجھے یہ کیسے، قریشیوں نے پوچھا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ قریشیوں کے اس سوال پہ اس نے عرض کی کہ جب یہ گھاٹی پر سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا درخت یا پتھر نہیں تھا جو سجدے میں نہ جھکا ہو، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ پتھر اور درخت صرف اور صرف نبیوں کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور شخصیت کو نہیں کرتے۔ دوسری چیز، میں ان کے شانوں کے نیچے موجود مہر نبوت سے ان کو پہچانتا ہوں جو کہ سیب کی مانند باہر کی طرف ابھری ہوئی ہے۔
پھر اس راہب نے کھانا تیار کروایا. جب وہ ان کے پاس کھانا لایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے میں مشغول تھے. اس نے کہا آپ کو بلا لوں. آپ آئے تو بادل نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا اور جب تک کہ آپ آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ نہیں گئے بادل آپ پر سے سایہ کیے رکھا اور وہاں سے نہ ہٹا. جب آپ قوم کے نزدیک آئے ان کو درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا. جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ پر سے ہٹ گیا. یہ دیکھ کر وہ راہب جو ہے وہ تھوڑا سا خوف زدہ بھی ہو گیا. اس نے کہا تمہیں خدا کی قسم بتاؤ اس کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب اس کا ولی ہے. بس اس نے ابو طالب سے بات کی اور ان کو کہا کہ اے ابو طالب ان کو واپس مکہ لے جاؤ کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے تو مجھے ڈر ہے کہیں یہودی ان کو شہید نہ کر دیں. لہٰذا ابو طالب ان کو لے کر واپس آ گئے اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے. اور اس راہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ اور سفر طے کرنے کے لیے خشک روٹی اور زیتون کا تیل بھی دیا تاکہ ان کا سفر بآسانی گزر سکے.